اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات علماء کرام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم شادی سے تعلق رکھنے والے معاملات اور شادی شدہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ پروگرام کے سوالات والے حصے سے آغاز سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے بعض دفعہ ای میل میں ہمیں موصول ہوتی ہے۔ بعض ناظرین یہ لکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب مجھے ای میل میں دے دیا جائے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی پروگرام میں بھی دے دیں اور ای میل میں بھی جواب دے دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ای میل کے ذریعے اتنے زیادہ ناظرین کو جواب دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ کسی حد تک ناممکن ہے، اور یہ ہمارا طریق بھی نہیں ہے۔ سوال جو ہیں وہ استفادہ عام کے لیے، سب کے فائدے کے لیے پوچھے جاتے ہیں، تاکہ آپ کے سوال کے ذریعے دوسرے جو سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس لیے ہم جنرل جو ہیں وہ سوالات اس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ ای میل پر ہم آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو جن ناظرین نے بھی یہ لکھ کے بھیجا ہے، کئی ای میلز ہیں اس طرح ہمیں موصول ہوتی ہیں، تو وہ برائے کرم یہ بات نوٹ فرما لیں۔ دوسری ایک بات جو پہلے بھی بعض پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ایک عمومی نوعیت کا پروگرام ہے۔ یہاں ہم کسی معاملے، کسی گھر یا کسی فرد کے لیے معین کوئی فتویٰ نہیں دے رہے۔ اس کے لیے نظام جماعت جو ہے وہ موجود ہے، اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نظام ہے جو پوری طرح فعال ہے، وہاں سے مکمل رہنمائی مل جاتی ہے۔ وہاں پر لکھ کر آپ وہ ساری باتیں دریافت کر سکتے ہیں اگر کسی کو خاص اپنے حالات کے متعلق کوئی معاملہ پوچھنا مطلوب ہو۔ اس کے بعد ہم سوالات کی طرف چلیں گے۔ علماء کرام کے پینل میں ہمارے ریگولر دیکھنے والے علماء کرام، ناظرین کرام جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کے پینل میں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہوتے ہیں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر گفتگو فرماتے ہیں جناب استاذ المکرم مبشر احمد کالم صاحب۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا۔ پہلا سوال مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سوال ہمیں کینیڈا سے ولی محمد بابر صاحب نے بھجوایا ہے، اور کالم صاحب سوال ان کا یہ ہے، بابر صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ عدت کیا ہے اور اس کا عرصہ کتنا ہے، اور اس کے دوران عورت پر کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ عدت کے معنی ہیں کسی چیز کی گنتی گننا، کسی گنتی کو شمار کرنا، اور اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو صلح کی گنجائش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح کے ٹوٹنے کے لیے کچھ مدت مقرر فرمائی ہے، اور وہ عام حالات میں 3 حیض، اگر حیض نہ آ رہا ہو کسی سبب سے تو اس کی عدت 3 مہینے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے۔ تو یہ عرصہ
شریعت کی ہدایات کی روشنی میں جو طلاق کی عدت کا ہے، یہ عورت نے اپنے خاوند کے گھر میں ہی گزارنا ہوتا، سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ بیوی کا خاوند کے گھر میں رہنا ناممکن قرار پا جائے، کسی بھی حالات کی بنا پر کوئی بھی سبب پیدا ہو جائے تو وہ ایک مجبوری کی حالت ہے، ورنہ بالعموم شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے ختم ہونے تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ تو خاوند اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالے، نہ خاوند کے گھر کے افراد بیوی کو گھر سے نکالے، اور نہ بیوی از خود خاوند کے گھر سے کسی اور جگہ نقل مکانی کرے۔ تو شریعت کی عمومی ہدایت یہ ہے۔ تو سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بیوی یہ سمجھے کہ میرا یہاں رہنا میرے لیے خطرناک ہے، یا گھر کے افراد ہی اسے نہ رہنے دیں، تو پھر یہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ خاوند کی وفات ہو جاتی ہے، تو وفات کی شکل میں شریعت نے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر فرمائی ہے کہ ان 4 ماہ 10 دن کی عدت کے دوران بیوہ کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس مدت کے دوران یہ امر واضح ہو جائے گا کہ بیوہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، خاوند کی وفات پر یہ ایک افسوس اور غم کی کیفیت کا زمانہ ہے۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم منائے، سوائے خاوند کی وفات پر۔ خاوند کی وفات پر عورت 10 دن سوگ منائے۔ ایک اور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، البتہ خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنے کا استثناء تھا۔ نیز خاوند کی وفات کی عدت میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم آنکھوں میں سرما نہ ڈالیں، خوشبو نہ لگائیں، اور نہ ہم رنگین اور شوخ کپڑے پہنیں سوائے یمن کے دھاری دار کپڑوں کے۔ البتہ بیوہ کو دوران عدت اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے اس وقت کوئی ہلکی سی خوشبو لگا لے۔ یہ دونوں احادیث صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی بیوہ اپنے خاوند کی وفات کے وقت حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات جو ہے وہ وضع حمل یعنی بچے کی ولادت تک ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین بھی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک خاتون صبیہ اسلمیہ کا خاوند قتل ہو گیا جبکہ وہ حمل میں تھی، تو قتل ہونے کے 40 دن بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، تو بچے کی پیدائش کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کروا دی۔ تو یہ واقعہ بھی جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان ہوا بخاری شریف میں پایا جاتا ہے۔ اب خاوند کی عدت کے دوران جو عام حالات میں 4 ماہ 10 دن اور حمل کی صورت میں بچے کی پیدائش تک کا زمانہ ہے، اس میں عورت پر یعنی بیوہ پر شریعت نے بعض پابندیاں لگائی ہیں، جو میں نے ایک حدیث ابھی پڑھ کر سنائی ہے اس میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے
ایک خط لکھا مفتی سلسلہ کے نام 30 دسمبر سن 1995 کو. اس میں شریعت کے ان ہدایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس خط میں لجنا کے کاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا بیوہ دوران عدت لجنا کے کاموں کے لیے ادھر ادھر جا سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس مسئلے پر کسی کو نہ اپنی سمجھ سے کام لینے کی اجازت ہے اور نہ لجنا کے کام ایسے ہیں کہ کسی کو دوڑے پھرنے کی عام اجازت دے دی جائے، ورنہ تو عدت کھیل تماشا بن جائے گی. انگلستان میں بعض عورتوں کے خاندان کا گزارا ان کی نوکری پر ہے، اس لیے انتہائی مجبوری کی وجہ سے میں نے ان کو مشروط اجازت دی کہ سیدھے کام پر جاؤ اور واپس کھارا کر بیٹھو. کسی قسم کے سوشل مجالس یا پروگراموں میں شرکت کی اجازت نہیں. مجبوری اور ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے کی بس اتنی ہی حد ہے. اس سے زیادہ کی چھٹی دیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے خط کی عبارت تھی جو میں نے ابھی ناظرین کو پڑھ کر سنائی. البتہ احادیث میں یہ لکھا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کی بیواؤں نے عرض کی، اور عام طور پہ جیسا کہ ناظرین سمجھتے ہیں جنگوں میں عموماً نوجوان شریک ہوتے ہیں، تو ان کی بیوائیں بھی نوجوان تھیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر ہم سارا دن گھر میں تنہا بیٹھی رہیں تو ہمیں ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ نے ان نوجوان شہید صحابہ کی بیواؤں کو اجازت دی کہ وہ اپنے محلے کی جو عورتیں ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں دوپہر کے وقت دن کے وقت باتیں کریں، وہاں جا کر بیٹھ جائیں تاکہ ان کو گھر میں کسی قسم کی تنہائی اور خوف کی کیفیت پیدا. لیکن فرمایا کہ شام تک اپنے گھر واپس چلے جانا، ادھر ادھر نہیں جانا، اور رات اپنے گھر میں ہی بسر کرنی. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا ہے کہ اگر بیوہ دوران عدت اپنی ہی بستی میں، اگر اس کا خاوند دفن ہے تو اپنی ہی بستی کے قبرستان میں اپنے خاوند کی قبر پر دعا کے لیے دوران عدت جا سکتی ہے. باقی دوسرے شہروں میں جانے کی اسے اجازت نہیں. تو یہ کیفیت ہے کہ جو عام مجبوری اور اضطرار کی کیفیت ہے اس میں اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، ورنہ اس نے یہ عدت کا زمانہ سوگ کی کیفیت میں اپنے گھر میں بسر کرنا ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. تفصیل سے آپ نے سارے پہلوؤں پر اس کے روشنی ڈال دی ہے. اور یہ سوال جو آخری حصہ جو آپ نے ذکر کیا یہ میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا دعا کے لیے جا سکتی ہے، تو بہت شکریہ کہ آپ نے خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے فرمان کے حوالے سے وہ بات بھی وضاحت سے بیان کر دی ہے. حضرین کرام، دوسرا سوال اس کا تعلق بالعموم معاشرے میں پائے جانے والے ایک تصور سے ہے جس میں شادی کا ایک کانسیپٹ بھی شامل ہوتا ہے. محترم زہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال پیش کریں گے. امت القیوم خواجہ صاحبہ نے جرمنی سے یہ سوال بھیجا ہے. اصل وہ کہتی ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شادی کی لکیر ہے، یہ بچوں کی ہے، یہ عمر کی ہے، یہ مال کی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کا تعلق ہے تو محض یہ گپ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، اور ایک اندازہ ہے، ایک اٹکل پچو ہے جو ایک سمجھدار اور ذہین انسان کے چہرے کو دیکھ کے، ہاتھوں کی ساخت کو دیکھ کے لگا لیتا ہے. وہ اندازے بسا اوقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، اور وہ اندازے بھی بڑے گول مول ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس میں کوئی
عمر کی لکیر ہے یا دوسری شادی کی لکیر ہے یا فلاں کام کی لکیر ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. اور اس قسم کا ہاتھ دیکھنے والے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہاتھ پکڑتے ہی پہلے تو کچھ ایسے بعض ایسی مسٹری کی باتوں کا اظہار کریں گے جیسے وہ بہت کچھ جان گئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک آدھ بات کریں گے کچھ، تو وہ اندازے ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اس کے متعلق حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مجلس عرفان میں مختلف مواقع پہ اس بات کو بڑی وضاحت سے کھولا ہے. وہ چند کچھ حصے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صاحب کے اپنے الفاظ. اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ حضور فرماتے ہیں، ہاتھ دکھا کر قسمت کا حال معلوم کرنا بھی محض گپ ہے. واقعتاً یہ ممکن ہے کہ ایک لکیر کی بناوٹ سے انسانی مزاج اور اس کے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو. جس طرح پاؤں دیکھ کر عرب میں قیافہ شناسی کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے. اس حد تک تو دشت شناسی درست ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت بنی ہوئی ہے اور یہ واقعات رونما ہوں گے، یہ سب گپیں ہیں. اور ایک اور جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اب وہ سارا کہ کس طرح لوگ اندازہ لگاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، یعنی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور قیافہ شناس انسان بڑی آسانی سے کسی انسان کے سچ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عادتوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. اس لیے ہاتھوں سے بعض دفعہ پیشے کا پتہ چلتا ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کا علم ہو سکتا ہے. آرٹسٹ کے اگر مزاج میں نفاست اور لطافت پائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں بھی مخروطی انگلیاں اور لمبی انگلیاں اور ان میں نزاکت دکھائی دے گی الا ماشاءاللہ. عام طور پر آرٹسٹ کی انگلیاں نازک اور ہاتھ اس کی خصوصیت کے ساتھ ایک خاص ادال یہ ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک ذہین آدمی پہچان لیتا ہے، وہ کہے گا میرے خیال میں تم آرٹسٹ ہو، تو وہ کہے گا دیکھو جی یہ سچی بات نکلی. پھر وہ کہے گا تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس مزاج کے ہو. یہ باتیں عالم الغیب ہونے سے تعلق نہیں رکھتی، بعض آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھوں کی طرز انسان کا مزاج بتا دیتی ہے. بعض بیماریوں کے نتیجے میں بعض ہاتھوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں جن سے بیماریوں کی بھی تشخیص ہو جاتی ہے. مثلا لنگز کمزور ہوں تو ہاتھ کی ایک خاص قسم کی شکل بن جاتی ہے. آنکھوں پر بھی بیماریوں کے اثر پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ آج کل جرمنی میں باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے جو ایلوپیتھی طریقے علاج میں مدد دے رہی ہے. ڈاکٹر صرف آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہیں اور بیماری کی تشخیص کر دیتے ہیں. یہ محض ذہانت ہے جو خبر دیتی ہے. لکیریں خواہ مخواہ بہانہ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ تو وہ حضرت صاحب کے بڑے واضح اور بڑی کھول دینے والی بات اس میں بیان ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت صاحب نے اپنا بھی ایک پرانا، جب حضرت صاحب انگلستان میں قیام فرما تھے تعلیم کے لیے، تو اس دور کا بھی ایک واقعہ حضرت صاحب نے ایک مجلس عرفان میں بیان کیا کہ میں نے ایک بہت بڑے کوئی BBC میں کام کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے وہ آئے ایک مجلس میں اپنی کسی ساتھی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، تو انہوں نے ہاتھ دکھانا چاہا تو میں نے بھی بس ایسے ہی مذاق میں انہیں کچھ باتیں بتائیں. تو وہ قریباً 30 سال کے بعد وہ مجھے ملے، میں یہاں جب آیا تو انہیں پتہ چلا، تو بڑے باقاعدہ وقت لے کے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری سچ ہوئی ہیں. آپ نے کس طرح بتایا؟ تو اس میں پھر حضرت صاحب نے ساری تفصیل بتائی کہ میں نے تو آپ کے اور اس خاتون کے دونوں کے مزاج کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ باتیں رونما ہوں گی. تو یہ اس قسم کے اندازے ہیں جو دراصل اس سے لگائے جاتے ہیں. ورنہ یہ کہنا کہ اس میں ہاتھوں میں دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی، لمبی عمر کی، بعض ایسے ہاتھ ہیں لوگوں نے باقاعدہ موجود ہیں اخباروں میں بھی کہ لمبے ہاتھ جس میں لمبی عمر کی لکیریں ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے. بعضوں میں ایسا ہے جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کی، بیچارے ان کی پہلی شادی بھی نہیں ہوتی.
تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ اندازے ہیں، بس وہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ لوگ چہروں سے ہاتھوں کی ساخت دے کے اندازے لگا لیتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایک اگر خدا تعالیٰ کی ذات پہ انسان کا پختہ یقین اور اعتماد نہ ایمان نہ ہو تو یہ جو اٹکل پچو کی اندازے کی باتیں، اس میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے، اور اس میں وہ دراصل وہ سکون تلاش کرتا ہے، ان میں وہ اپنے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے اسے اطمینان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے وگرنہ وہ لوگ جو خود اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو لاہور میں یا پاکستان میں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی قسمت کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اپنا ان بیچاروں کا یہ حال ہے تو کہ اس طوطے سے اپنی کی ان قسمت نہیں پتہ کرتے، اور اکثر وہی ہوتے ہیں جو بتانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہی ساری عمر سے بیچارے وہیں بیٹھے ہوتے جی، ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ، میں بعض ایک پروگرام مثلا ایک عرصے سے دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے بالکل اسے بات کرنی نہیں آتی تھی اور اس نے وہ پروگرام شروع کیا اور کسی کے کہنے پہ، اور وہ چلتا گیا، اور اب ایسا ہے کہ وہ بڑے لوگ اس پہ، اس لیے کہ 1.5 پاؤنڈ پر منٹ کے حساب سے تو وہ کال چارجز ہوتے اس پہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ یہ پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ 8-10 چیزیں بتاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات تو درست نکلتی ہے، تو اس لیے وہ ایک اندازے ہیں۔ اور اس سے زیادہ وہ بات چیت سے انسان کے ماحول کا، اس کی عمر کا، جی اس کی بالکل کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں، بالکل اور بالعموم ہاتھ دکھانے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں جو کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، بالکل درست کیونکہ جو مطمئن ہوتا ہے زندگی سے وہ ایسے معاملات میں پڑتا نہیں ہے۔ بالکل جو بیچارہ کہیں اٹکا ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ تمہارا یہ کام تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ یہ تمنا لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ اس کا جو ہے وہ لکیریں دیکھنے والا اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں بھی یہ شوق ہے، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے پڑھے لکھے اچھے، تو انہیں بھی ہاتھ دیکھنے کا شوق ہے۔ تو ایسی، حالانکہ مجھے اس پہ ایمان یا یقین کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھ کے بعض ایسے باتیں کی جو ابھی 48 سال کی زندگی میں تو ابھی تک کبھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ ان کے قریب بھی وہ بات نہیں گئی۔ تو ایسی باتیں ہیں، وہ یہ اندازے ہیں، وہ بعض اور یہ اس لحاظ سے میں ان کا جنہوں نے سوال پوچھا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے یہ پوچھنے کی وجہ سے بہت سے سننے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بات ایسی پھیل رہی ہے کہ جیسے خان صاحب نے ذکر کیا کہ ایک ٹی وی پروگرام ہے، اور خان صاحب یہاں تک ہے کہ بعض انڈین ٹی وی چینل ہیں جہاں پر وہ ہندو بعض لوگ اپنے عقائد کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے جو ہیں جو وہاں فون کرتے ہیں کہ جی میری جنم کنڈلی بتا دیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کو مذہب سے رفتہ رفتہ بہت دور لے جاتی ہیں، اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور توحید ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے جو ہیں، اس کے نیکی کے، برائی کے، وہ اس کے نفس کے اندر رکھے ہیں۔ انسان جس پر چلے گا اور جتنی محنت کرے گا، اور مومن آدمی اور مسلمان آدمی جتنی دعا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو حاصل ہوگا۔ یعنی کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اس کو حاصل ہوتا ہے، اور مومن پر اللہ تعالیٰ یہ فضل کرتا ہے کہ اس کی کم محنت کے نتیجے میں بھی اس کی دعاؤں کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے اس کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یقین اور توجہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمیشہ رہنی چاہیے، نہ کہ ایسے اٹکل پچو اور کھیل تماشے جو ہیں ان کے پیچھے کسی بھی صورت میں پڑنا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلیں گے، اور سوال میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال مل جائے جو نسبتاً مختصر ہو، کیونکہ بعض جو اس وقت ترتیب میں میرے پاس سوال ہے وہ کافی لمبا ہے، اس کا تفصیلی جواب چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو درمیان میں کہیں روکا نہ جائے، بہت اہمیت کا سوال ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہاں صاحب، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سعدیہ مسعود صاحبہ نے امریکہ سے ہمیں بھجوایا سوال۔ سعدیہ صاحبہ، آپ کا سوال پہلی ای میل میں بھی ہمیں مل گیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام سے براہ راست متعلق نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو اس وقت بھی شامل نہیں کر سکے، لیکن آپ نے دوبارہ بڑے اصرار سے
اور اپنے ایک مسئلے کے لیے بھیجا ہے، تو یقیناً اس سے بہت سے اور ناظرین جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس لیے میں نے وہ شامل کر لیا کہ خاصا وہ کہتے ہیں کہ لاٹری خریدنا تو یقیناً منع ہے، لیکن یہ فرمایا کہ اپنی شاپ یا سٹور پر رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے کیا حکم؟ اس میں پہلے جہاں تک تھوڑی سی بات ہے لاٹری کی، وہ اس کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ لاٹری کے متعلق حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کی وجہ بھی بیان کی اور فرمایا کہ یہ خالص جوا ہے، لاٹری خالص جوا ہے، اور ساتھ حضرت صاحب نے فرمایا اسے تو یورپ والوں نے بھی ناجائز لکھا ہے، اور اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان چند روپوں کی، چند پاؤنڈز کی، چند پیسوں کی وہ خریدتا ہے، اور چونکہ اس میں بنیادی طور پہ وہ جو اصل آپ کا زر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو گویا وہی جوئے والی کیفیت ہے کہ آپ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز رکھی، کوئی چیز ڈالی، اور یا تو بہت بڑی رقم آ گئی یا وہ بھی گئی، یعنی وہ آپ کی محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، یا آ گیا ہے بہت جی کچھ یا جی چلا گیا یا ہے چلا بالکل۔ گیا، تو یہ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا، وہ بھی میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں پھر اس پہ ہم آتے ہیں۔ جی ضرور۔ حضور فرماتے ہیں کہ لاٹری ایک واضح کھلی کھلی جوئے کی قسم ہے، اور جوئے کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ جوا، اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ، اور جتنی بڑی لاٹری ہوگی اتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اتنی زیادہ امیدیں آسمان سے زمین پر گرائی جائیں گی، یعنی لوگ بڑی بڑی امیدیں لگائیں گے اور پھر نہیں نکلے گی تو صدمے کا شکار ہوں گے، تو صدمے اور ٹھوکر کے مقامات اتنے زیادہ ہیں، اور ایک آدھ آدمی کو اتنی دولت مل جائے گی جو اس سے ویسے ہی سنبھالی نہیں جائے گی، اور وہ پاگل ہو جائے گا، اور اس کا خرچ بھی بڑا بےہودہ کریں گے، جس کے پاس ایک دم دولت آ جائے تو پھر کئی بے راہ رویوں کا وہ شکار ہو جاتے۔ تو جہاں پہلے ہی سوسائٹی میں امیر تھوڑے اور غریب بہت زیادہ ہیں، وہاں زیادہ غریبوں کو اور غریب کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ اس لیے بحیثیت، یہ فکرہ جو میں خاص طور پہ لانا چاہتا تھا، حضور فرماتے ہیں اس لیے بحیثیت نظام اتنا واضح طور پر بودا نظام ہے یہ لاٹری کا، کہ اس کے خلاف ایک احمدی کی پاک سرشت کو از خود پاک رد عمل دکھانا چاہیے۔ تو یہ ہے بات لاٹری کی۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ لاٹری چلیں جوا ہے اور حرام ہے، تو کیا ہم اپنی شاپ پہ، اپنے سٹور پہ اسے رکھ سکتے ہیں؟ تو جس طرح ہم دوسری حرام چیزیں، ناجائز چیزیں نہیں کرتے اور ان کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے، مثلا سور ہے، اس کو جس طرح کھانا حرام ہے اس کا کاروبار بھی کرنا حرام ہے، اسی طرح جس طرح سود ہے، جس طرح اس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے، تو اسی طرح بعض ایسے ممالک جہاں پہ جوا حرام ہوتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی اگر آپ اپنے گھر میں جوئے کا کوئی سسٹم چلائیں یا اپنی شاپ پہ چلائیں یا اپنے ریسٹورانٹ پہ چلائیں تو چھاپے پڑتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جوا، یہ لاٹری ایک احمدی، چونکہ ایک اسلام میں وہ ایک جوے کی صورت ہے، اس لیے ایک احمدی کے یہ شان شایان نہیں ہے کہ وہ اس کا پرچار اپنی دکان پہ کرے یا اپنی شاپ پہ کرے۔ تو جس طرح دوسری حرام چیزیں منع ہے، اسی طرح یہ بھی منع ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور نئے سوالات جو آپ کی طرف سے موصول ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔